صلی علی رسولہ الکریم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی جبکہ سورج دھوپ ان کے صحن میں تھا، سایہ ان کے آنگن سے مشرقی دیوار پر چڑھا نہیں تھا، حجرے کے اندر ابھی دھوپ تھی، اس جگہ سایہ نہیں آیا تھا، دوسرا دھوپ حجرے کے فرش پر بھی تھی اور ابھی دیوار پر نہیں چڑھی تھی۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز عصر کو وقت ہونے کے بعد جلدی پڑھنا افضل ہے۔ یہی معنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا، اور اسی حدیث کی تائید انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ ویذهب الذاهب الى العوالی والشمس مرتفعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو سورج خاصا بلند اور زندہ ہوتا اور جانے والے اوالی مدینہ کی نواحی بستیوں میں جاتا تو بھی سورج ابھی بلند ہوتا۔ اوالی سے مراد وہ بستیاں ہیں جو مدینہ طیبہ سے کم از کم 3-4 میل دور تھی، اور بعض روایات میں تو یہ صراحت بھی ہے کہ اہل قباء ابھی عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرنے والا وہاں بھی پہنچ جاتا۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرتے، پھر اونٹ ذبح کر کے اس کو پکا کر کھا لیتے اور ابھی تک مغرب کا وقت نہ ہوا ہوتا۔ اونٹ ذبح کر کے اسے پکا کر کھانا یقیناً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اول وقت میں ادا کرتے، ورنہ جس طرح احناف نماز عصر ادا کرتے ہیں اس کے بعد یہ کام کرنا ناممکن ہے۔ نماز اس کے اول وقت میں ادا کرنا افضل اور بلا وجہ تاخیر کر کے نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی نماز کو اول وقت ہی میں ادا کرنا رہا ہے۔ علا بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھ کر بصرہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے پاس گئے، اور ان کا گھر بصرہ میں مسجد کے پہلو میں تھا، تو وہ فرمانے لگے اٹھو نماز عصر پڑھو۔ چنانچہ ہم نے اٹھ کر نماز عصر پڑھی۔ جب ہم نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور ان میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ شیاطین سورج کے طلوع اور غروب کے وقت اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے گویا وہ ان کے سینگوں کے درمیان۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ سورج کی عبادت کرنے والوں کی عبادت میں ان کا بھی حصہ پڑ جائے۔ اس طرح طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنا گویا شیطان کی بندگی کرنا، اور منافق چونکہ محض دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر کی اسے کوئی فکر یا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے تاخیر میں بے باک اور بے خوف ہوتا ہے۔
جبکہ مخلص مومن احساس ذمہ داری سے اول وقت میں خوب اطمینان اور سکون سے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم لوگوں سے بہت پہلے پڑھتے تھے اور تم آپ کی نسبت عصر جلدی پڑھتے ہو۔ سیدہ ام سلمہ کے مخاطب وہ لوگ تھے جو ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عصر پہلے پڑھتے تھے اور ظہر بعد میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرے، لہذا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد یہ تھا کہ نماز عصر بھی اور نماز ظہر بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور وقت کے مطابق ادا کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔